اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ محترم ناظرین، مصلیان حضرات، گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ انشاءاللہ سلسلہ وار ایک ایسا درس، ایک ایسی رہنمائی کی طرف یہ ارادہ کیا گیا کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے اور جن حضرات تک جو باتیں پہنچ سکے ایک دوسرے بھائیوں تک پہنچانا ہمارا فریضہ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ یہ کہ الحمدللہ ہم نماز بارہا ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہمارے احباب ہیں جن کو یا تو ان کی کم علمی کی بنیاد پر یا تو ان کی اپنی شرمندگی کی بنیاد پر کہ کچھ ایسی چیزیں معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی وہ پوچھتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر یہ شرم محسوس ہوتی ہو، یہ ملامت محسوس ہوتی ہو کہ میں اتنی بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوں اور میں کسی سے کیا سوال کروں۔ تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں۔ علم ایک ایسا ہنر، اس علم ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا زیور ہے کہ جس کو اپنانے کے لیے آپ کو کسی بھی میدان میں جانا پڑے محنت و مشقت کے ساتھ، تو آپ کے لیے یہ بڑی ہی خوبی کی بات ہوگی، اور اس میں اللہ رب العالمین آپ کے لیے انعام و اکرام رکھا ہے۔ یقیناً علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور بالخصوص وہ علم جن علم کا واسطہ ہماری زندگیوں کے اندر بالعموم ہمارے شب و روز ہر وقت کام آتا ہے، اور انہی علموں میں سے ایک اہم علم نماز کے طریقے ہیں، نماز کے ارکان ہے، اور نماز کے اندر کچھ دعائیں ہیں، اور اس کا کچھ پریکٹیکل کچھ اس کی حرکات ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے حرکات و سکنات کس طریقے سے ہونے چاہیے، دعا کے ساتھ ہم کس طریقے سے ہمارا جو لہجہ ہے دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے رکوع کرنے کی حیت کیا، سجدہ کرنے کی حیت کیا ہونی چاہیے، اور ہم کھڑے ہوں تو کس طریقے سے کھڑے ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم تمام لوگ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں، لیکن بہت سے ہمارے ایسے بھائیوں کو جن تک یہ بات نہیں پہنچی ہے، جن تک یہ بات نہیں، ان کو علم نہیں ہے، تو جن بھائیوں تک یہ بات پہنچے، سب سے پہلے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے جاننے والوں کو اس کی تلقین کریں، اور ان کو اس بات سے آگاہ کریں کہ جو چیز ہمیں علم نہیں ہے، اگر ہم پوچھ نہیں سکتے ہیں تو اجتماعی طور پر ایک درس رکھا گیا ہے، آپ اس کے اندر شرکت کریں۔ گزشتہ درس میں بات آئی تھی کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہم کس طریقے سے کھڑے ہوں گے، تو بات یہی آئی تھی کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا قبلہ رخ ہمارا چہرہ ہونا چاہیے، ہمارا سینہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے سارے کے سارے اعضاء قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو سب سے پہلا فریضہ بتلایا ہے، اور کھڑے ہونے کا طریقہ جو بتلایا ہے وہ یہی بتلایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد جب ہم کھڑے ہو گئے تو ہمارے اوپر سب سے پہلے چیز عائد ہوتی ہے کہ ہم تکبیر کہیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرا، آپ تکبیر کہتے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل ہو، وتر ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہم اس کے لیے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ اب تکبیر کہتے وقت ہمارے ہاتھ کہاں تک اٹھیں گے؟ ہمارے ہاتھ یہاں تک اٹھیں گے، حتی یکونا حذو منکبیہ، کہ ہمارے ہاتھ یہاں تک اٹھیں گے۔ ہمارے ہاتھوں کی حیت، ہمارے ہاتھوں کیفیت، ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو کان تک اٹھیں گے یا تو یہاں تک اٹھیں گے۔ یہ ہماری حیت، یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے، اور یہ باتیں اگر ہمارے علم تک ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم سے کچھ ایسے لوگ ہمارے سامنے نماز کو ادا کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کو بھی بتائیں کہ اے میرے بھائی، تو نماز پڑھ رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن نماز وہی پر جو نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسے موقع پر، بہت سے ایسے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، اور ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ تم لوگ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میرے طریقے پر تمہاری نماز نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی
انعام نہیں ہے۔ تو ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو ہم نے اللہ اکبر کہا، اب نیت ہمیں باندھنا ہے، تو نیت باندھنے کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھانے، جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو اب ہمیں نیت باندھنا ہے۔ نیت باندھتے وقت ہمارے ہاتھوں کی حیت کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو یا لا علمی کی بنیاد پر یا جلد بازی کی بنیاد پر یا سستی کی بنیاد پر ایسا ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ اور اس طریقے سے باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باندھنے کا طریقہ بتلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر آپ نے سیدھے طریقے سے یہاں باندھنے کا طریقہ آپ نے بتلایا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا اور صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا، اور عمل کرتے کرتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ فالو کرتے رہے۔ اب اس کے بعد ہم نیت باندھ لی، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نیت باندھ لی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دعائے ثنا پڑھنا ہے۔ دعائے ثنا یہ نماز کے لیے ایجاد اور اس کی شروعات کی یہ سب سے پہلی دعا ہے۔ اب اس دعا کو پڑھنے کے لیے ہم اس دعا کو پڑھیں تو اگر بہت سے لوگ ہیں اس دعا کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ اس دعا سے پہلے نہیں ہے، آپ اس دعا کو سب سے پہلے شروع کرو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ثنا اس کو پڑھ کر یہ بتلایا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تک پڑھ لیتے ہو تب بھی کافی ہے۔ اب اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا ہم نے، اب ان دونوں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کیا کہتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا دعائے ثنا کے بعد، اب ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اب سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک آیت کو الگ الگ ٹھہر کر پڑھنا ہے، ایک ایک آیت کو ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اگر یہی علم اگر ہمارے اندر موجود رہے گا اور یہ چیز ہمارے علم میں رہے گی تو انشاءاللہ ہم نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ بسا اوقات ہمارے بھائیوں میں سے بہت سے ایسے بھائی جو دو منٹ میں 2-3 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس اسپیڈ سے پڑھتے ہو یا کیا انداز آپ کا ہوتا ہے، یا آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اور سب سے اہم تعلیم اور سب سے بڑی تعلیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر مسلمان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، واجب ہے۔ جو شخص کسی بھی نماز میں اگر سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا بتایا۔ اب اگر اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً ہماری نماز کے اندر وہ خشوع خضوع پیدا ہوگا، اور اس خشوع خضوع کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن بندے میرے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے کہا وہ مومن میرے بندے کامیاب ہو گئے جن بندوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کیا۔ اور خشوع خضوع کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اطمینان سے، آرام سے، سکون سے ہم نماز کی ادائیگی کریں گے، اس وقت خشوع خضوع پیدا ہو گیا تو اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے گا، اور جب ہماری نمازیں قبول ہو گئیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے لیے انعام ہے۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ ہو گئی، اس کے بعد جو ہمیں کوئی صورت یاد ہو، کوئی بھی صورت یاد ہو، یہ بات آگے کے دروس میں بات آئے گی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کون سی صورت پڑھا کرتے تھے، ظہر میں کون سی صورت پڑھا کرتے تھے، عصر میں کون سی پڑھا کرتے تھے، عشاء میں کون سی پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ میں کون سی پڑھا کرتے تھے، عیدین میں کون سی پڑھا کرتے تھے۔ یہ باتیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں یہ بات بھی آئیں گی، لیکن جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، جو آپ کا حکم، یہ آپ کا اعلان کہ سورہ فاتحہ کے بعد
कोई भी आयत, कोई भी सूरत आपको याद हो, आप उसके साथ मिला लो। आपकी ये रकात में आपको ये ज़रूरी पढ़ना है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से बुनियादी तालीमात हैं, और हम में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे भाइयों को इसका इल्म होगा, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भाइयों को ये इल्म नहीं है कि उनको दुआए सना कब पढ़नी है। हाँ, दुआए सना हम में से बहुत से ऐसे भाइयों को जिन तक हमारी बात पहुँच रही है, चाहे वो हमारे हाज़रीन में से हों, चाहे वो सामईन में से हों। हाज़रीन में से हमारे जो भाई बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको कमा हक़ हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो राब्ता करें मुझसे, इंशाअल्लाह उनको जो वक्त उनको मुयस्सर हो वो वक्त अपना दें, इंशाअल्लाह उनको दुआएं याद कराई जाएंगी। अगर वो हिंदी में पढ़ सकते हैं तो हिंदी में, उर्दू में है तो अरबी में अगर उनको लिख कर दिया जा सके, उनके लिए आसानियाँ हैं तो उनको अरबी में दी जाएंगी। जैसे आपके लिए सहूलत फराहम हो सकती है वैसे हम आपके लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं, क्योंकि मुसलमानों, मेरे भाइयों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस तालीम को सबसे ज़्यादा उजागर करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पे कोशा रहें, और उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अपने आप को आप लगाते रहे उसी में कि मेरी उम्मत मेरी नमाज का तरीका सीख जाए। मेरा तरीका क्या है, उसी तरीके से नमाज के पाबंद बन जाएं, और नमाज के पाबंद बन तो जाएंगे, लेकिन नमाज का वो तरीका उनको नहीं मिल सकेगा जिस तरीके को अगर वो हासिल करेंगे और उस तरीके से एक दूसरे को सीखने की कोशिश करेंगे, तब उनको उस चीज़ का इल्म होगा। तो लिहाजा बस सिर्फ मुख्तसरन 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह रोज़ एक न एक बात, छोटी छोटी बातें आपके सामने वक्तन फ़वक्तन और किस्त बाई किस्त इंशाअल्लाह रखी जाएगी। उम्मीद है कि हम तमाम लोग, सबसे पहले हम खड़े होने का तरीका हमने सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि हम क्या पढ़ेंगे, हम रकात में क्या पढ़ेंगे, जब हमारा क़याम होगा तो हम उस वक्त क्या पढ़ेंगे, हम तकबीर कहेंगे, तकबीर कहने के बाद दुआए सना पढ़ेंगे, दुआए सना के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। क्या कैफियत सूरह फ़ातिहा पढ़ने की है वो हमें इल्म हो गया कि हम आराम से ठहर कर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ेंगे। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है आलमीन जो बातें किताब व सुन्नत के मुताबिक हम तमाम सामईन और हमारी बात जिन भाइयों तक हमारी पहुँच रही है वो भाई कमा हक़ हो इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीके से हमें अपनी नमाज की अदा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक इनायत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नमाज़ों के अंदर खुशू खुजू पैदा कर दे। और मेरे भाइयों, एक बात और अर्ज़ कर दूँ, मैं हमेशा इस बात को अर्ज़ करता रहता हूँ, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर जिस भाई को किसी भी चीज़ का अगर इल्म ना हो सके तो वो तन्हाई में पूछे, अकेले में पूछे, फ़ोन से पूछे। वो अपने आप में ये ना महसूस करे कि मैं पूछूं तो मौलाना क्या कहेंगे या फ़लाँ क्या कहेंगे। ये आप अब कभी मत सोचना। अगर आप ये सोचते हो तो सिर्फ आपका नुकसान है। इसमें आप इबादत करोगे, इबादत में वो दुआएं आप नहीं पढ़ोगे, वो कलिमात, वो अज़कार नहीं पढ़ोगे तो आपकी नेकियों में कमी होगी। अगर वो दुआएं पढ़ोगे, वो अज़कार पढ़ोगे तो इसमें इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक दे और इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें किताब व सुन्नत के साथ कही जाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम सामईन को, सबसे पहले उस पर मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।